ان سے سندھ کی قوم پر سیاست پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب آج آپ جب 1980s کی طرف جاتے ہیں جہاں سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا, اس زمانے کی طرف جب فلیش بیک آپ کی میموری ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ کی قوم پر سیاست نے سندھ کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا, تحریک انصاف سے امید نہیں ہے, نون لیگ ڈیلیور نہیں کر سکی, مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک نہیں رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے قوم پرستوں نے, صرف سندھ ترقی پسند پارٹی نے نہیں, ڈاکٹر قادر مکسی نے نہیں, مجموعی طور پر سندھ کے قوم پرستوں نے سندھ کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ دیکھیں, قوم پرست سیاست جو ہے سندھ میں فکری طور پہ بہت طاقتور ہے. پیپلز پارٹی بھی اگر مشکلات میں آتی ہے, مشکل میں پھنستی ہے, تو اس کو جی ایس این کا نعرہ لگانا پڑتا ہے. جب ووٹ کی سیاست, ووٹ کے لینے کے لیے لوگوں کے پاس آتی ہے تو جی ایس این جیو بھٹو کہنا پڑتا ہے اسے. تو یہ جو ہے ایک فکری تحریک ہے جس نے یہاں پر 2-3 چیزیں متعارف کرائی ہیں جو بہت پازیٹو ہے. ایک یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی ہمارے پاس نہیں ہے, یہ قوم پرست تحریک کی وجہ سے ہے. ہمارے پاس کوئی طالبان, کوئی دہشت گردوں کے اتنے بڑے نیٹ ورکس یا اس کی اتنی روٹس نہیں بن سکی ہیں, یہ ہوا ہے. مذہبی رواداری بہت تیزی سے ہے یہاں پر کہ کوئی بھی مذہب, کوئی فرقہ رواداری سے اپنا ایکسرسائز کرے, کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ سیکولر موومنٹ ہے. اس کے بعد جمہوری تحریک کا جو روح ہے لوگوں کے پاس, کہ لوگوں نے کبھی مارشل لاؤں کو یس نہیں کیا. ایوب کی مارشل لا ہو, ضیاء کی مارشل لا ہو, مشرف کی مارشل لا ہو, عامریت کو آپ کہتے ہیں کہ قوم پر سیاست کی وجہ سے لوگوں نے رد کیا, کیونکہ یہ ایک قومی فکر ہے کہ لوگوں کے پاس مثبت امید اور سوچیں پیدا ہوئی ہیں جس سے یہ سارا معاشرہ. ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کا مقابلہ کرنے کے لیے یا دیگر جو قوتیں تھیں یہاں پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو تحریک ہے آپ کی, جو قوم پرستی کی تحریک ہے, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف میں ترقی پسند پارٹی کی بات نہیں کر رہا, یہ وائلنس کی طرف چلی گئی, یہ ملیٹنسی کی طرف چلی گئی. ایسا بھی تو ہوا نا سندھ کے اندر, یہاں پہ بڑے پیمانے پہ لوگ انسیکیور بھی ہوئے, لوگوں کو جو ہے ہجرت بھی کرنا پڑی, لوگوں کی جان بھی گئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ آخر یہ قوم پرستی اس طرف کیسے چلی گئی؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایسا کریں گے, ایم کیو ایم کو بنایا ہی قوم پرستوں کو رد کرنے کے لیے گیا تھا. ایم کیو ایم کا جو بنیاد ہے, اے پی ایم ایس او کا بنیاد 1979 میں ہے, جب بھٹو صاحب کو پھانسی آئی جنرل ضیاء کے زمانے میں. اور ایم کیو ایم جو ایز اے جماعت وجود میں لائی گئی وہ 1984 میں, 1983 کے موومنٹ کے بعد, جو ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی پاکستان میں, اس کے بعد لایا گیا. ان کا لبے لبا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جتنی بھی قوم پرست اور نظریاتی باشعور تحریکیں ان کو کچلنا ہے, جمہوری تحریک کو کچلنا ہے, ان کے مقابلے میں ایک فورس کھڑی کرنی ہے جسے سول ملیشیا کہا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں اتنے عرصے کے بعد لوگوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے. کوئی اختلاف کرتا ہے تو یہ نہیں وہ اپنا مقدر سمجھ لے, کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے اسے گولی لگنی ہے. تو ایم کیو ایم جب یہاں آئی تو ان کو جو ایجنڈا تھی اس ایجنڈا کے تحت انہوں نے شہر خالی کروائے لوگوں سے, لوگوں کے گھروں پہ ریڈ نشان لگائے کہ آپ یہ خالی کریں, علاقے چلے جائیں, گھر چھوڑ کے چلے جائیں. اور اس کے بعد چن چن کے ڈاکٹرز, انجینئر, جتنے پروفیشنلز تھے سندھی وہ مارے گئے. حیدرآباد کی گلی کوچوں میں جو قدیمی ہمارے پری پارٹیشن کے گاؤں, شہر تھے, علاقے تھے, محلے تھے, وہاں لوگوں کو دربدر کروایا. تو نیچرلی جب ظلم, جبر اور ایتھنیسٹی یا اتنی نسلی کشیدگی جنم لیتی ہے تو اس کو رد عمل کے لیے پھر فورسز تو بنتے ہی بنتے ہیں. تو اس وقت پھر ہم نے ان کا بالکل. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے قوم کو, صوبے کو, ملک کو کچھ حاصل ہوا؟ اس ساری بہت نقصان ہوا, بہت نقصان ہوا. کیونکہ آپ ان دنوں کو اگر آپ بھی ریکال کریں گے, 83-84 کا زمانہ وہ تھا جب ایم آر ڈی کے موومنٹ کے بعد کراچی, حیدرآباد, سکھر, جتنے بھی شہری علاقے تھے, میر پرخاص, وہاں اردو بولنے والوں کے دلوں سے یہ نعرے لگ رہے تھے کہ سندھی مہاجر بھائی بھائی. یہ تحریک بہت تیزی سے چلی تھی. اور جب الطاف حسین ابتدا میں آئے تو انہوں نے پہلے اپنی تقاریر میں کہا کہ ہم سندھی مہاجر تو بھائی بھائی ہیں, یہ تیسری قوم کہاں سے آئی جس نے ہم پہ قبضہ کیا ہے. یا سائیں جی ایم سید کو رہنما کے طور پر قبول کرنا, ان سے ملنے کی باتیں کرنا, مل کر سیاست کرنے کی باتیں کرنا. ابتدا میں انہوں نے اسی لوگوں کی نفسیات کا سہارا لے کر اپنی ایم کیو ایم کے پاؤں جمائے. جب ان کو اسپیس مل گیا تو پھر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ایجنڈا جو تھی جنرل ضیاء کی, اس پہ کام کرنا تھا, جس وجہ سے یہ نفرت اور آگ کا ایک گندا ترین دور آیا جس میں انتہائی بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی, بہت نقصان ہوا, شہروں کا نقصان ہوا, لوگوں کی یعنی کہ منتقلی ہوئی, کبھی کہاں کوئی لوگ کہاں گئے, کوئی لوگ کہاں گئے, قدیمی محلے وغیرہ خالی ہوئے.
تو یہ بہت ایک بڑا نقصان ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ ہم 1947 سے لے کر ہم بہنوں بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے, اردو اور سندھی, ہمیں کوئی فرق نہیں تھا. ہماری مشترکہ رشتہ داریاں ہوتی تھی, شادی غمی میں ایک ہوتے تھے, عیدیں ہماری ساتھ ہوتی تھی, تو ان کے درمیان ایک نفرت کی دیوار کھڑی کی گئی. ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ ہوا بہت بڑا جس کو بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے, 30 ستمبر 1988 کا. آپ کا نام لیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر قادر مکسی اور ایک ڈاکو تھے جانو آرائی, وہ گئے اور وہاں پہ 200-250 لوگ جو ہے وہ لطیف آباد میں, اور یہ پکا قلعہ اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس سارے واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے عدالتوں نے تو آپ کو بری کیا, لیکن آپ 5-6 سال آپ نے جیل بھی کاٹی ہے اس کے اندر. آج 2019 میں آپ جب پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں, میں بار بار پیچھے کی طرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یا تو آپ اس موقع پہ موجود تھے تو اس کی بھی ایک بات ہو جائے, اگر موجود نہیں تھے اور آپ کے اوپر ایک الزام تھا تو اس موقع پہ شاید آپ نے اس کی فکری حمایت کی ہو کہ یار یہ اچھا ہوا, مخالفین والے کیسے دیکھتے ہیں ساری بات کو؟ اس وقت یہ ہے کہ میں نے الطاف حسین کی ساری سیاست کو, میں اس وقت ایک طلبہ رہنما تھا, میں نے مکمل طور پہ رد کیا. نہ صرف رد کیا لیکن ریزسٹ کیا. میں نے پریس کانفرنس کر کے اس دنوں میں وارن کیا کہ اگر یہ لوگوں کو مارنے کا سلسلہ ایم بند نہیں کرے گی تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسا ہی رستہ اختیار کریں گے جو انہوں نے اختیار کیا. یہ میری 10-15 ڈاکٹر صاحب یہ دھمکی تھی یا واقعی کرنا چاہتے تھے آپ؟ یعنی بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. جب آپ دیکھتے ہیں آپ دفاع میں جانا چاہ رہے تھے, جب آپ دیکھتے ہیں شہروں میں کہ بہنیں مائیں جو ہے ننگے پاؤں ان کو مولوں سے نکال رہا ہے, کسی کی عزت لوٹی ہوئی, ان دنوں کے آپ فوٹیج دیکھیں گے, عورتوں کے لاش پڑے ہوئے ہیں جو ننگے ہیں, جن کی چھاتیوں کو کاٹا ہوا ہے اور خنجر گرم کر کے ایم کے ٹھپے ان کے سینوں پہ لگے ہوئے. جب ایسی فضا کوئی بھی غیرت مند آدمی دیکھتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا. تو میں نے بالکل اسے ریزسٹ کیا. ہم نے کبھی افینس نہیں کیا, ہم نے دفاعی جنگ لڑی, اپنے مولوں کی, گھروں کی, بیٹوں بچوں کی دفاعی جنگ لڑی. انہی دنوں میں یہ واقعہ ہوا تو ایک اخبار نے سرخی لگا دی کہ یہ ڈاکٹر قادر مکسی نے کیا, فلاں کیا. انہی بنیاد پہ پھر ایم کیو ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی کہ یہ ہوں گے. پھر ہم گرفتار بھی ہوئے, میں 5 سال جیل بھی گیا, عدالتوں میں گئے, 20 سال پورا ہم نے جیل کیس بھگتا. آخر کوئی گواہ ہمارے خلاف کھڑا نہیں کر سکی, نہ ایم کیو والے نہ عدالت. اس وجہ سے گواہیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں سے بازت بری ہوئے. پھر سرکار ہائی کورٹ میں اپیل میں گئی, پھر ہائی کورٹ سے ہم بری ہوئے. تو یہ ہے سلسلہ. میرا نام صرف اس لیے لیا گیا کہ میں ایم کیو اور الطاف حسین کی ساری موجود نہیں تھے, آپ کا تعلق نہیں ہے, آپ اس واقعے سے بری, اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد اور بھی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ قوم پرستی کو جو ہے وہ آپ ہی سمجھ لیں کہ شدت پسندی سے, جس شدت پسندی کی آپ مذمت کر رہے ہیں, قوم پرستی اسی کے اندر بھی ملوث رہی. زمینوں پہ قبضے, اغوا برائے تاوان, یونیورسٹیوں کے اندر ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ کلچر رہا کہ جی کوئی غیر سندھی داخلہ نہیں لے سکتا. حالات ظاہر ہے کہ اب تبدیل ہو گئے ہیں, آپ کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے, آپ کے مختلف بیانات بھی ایسے ہیں. وہ ساری کیا وجہ تھی آخر اس حد تک ملیٹنسی پہ کیوں چلا گیا؟ ایک عام اردو بولنے والے کا یا پنجابی بولنے والے کا یا پشتو بولنے والے کا تو تعلق نہیں ہے ان ساری چیزوں سے, وہ سارا کیوں سفر کیا اس نے؟ آپ کو پتہ ہے جب میں طلبہ تھا, لیاقت میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, تو وہاں پر جنرل ضیاء کے زمانے میں ایک جماعت پیدا ہوئی تھی NSSO, جو پنجابی اسٹوڈنٹس پر مشتمل. جی ایسے ہی ہے. انہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کیا, اس طلبہ کو ادھر ادھر کرنا. تو وہاں جو اردو بولنے والے لوگ تھے ان کو بچانے کے لیے میں آیا. وہ اغوا کرتے تھے, ان سے عصمت دری کرتے تھے, جو بھی کرتے تھے. جب 2-4 اردو بولنے والے لڑکوں کو وہ اغوا کر کے لے جا رہے تھے تو میں بیچ میں پڑا, میں نے ان کو بچایا. اور پھر سارے اردو بولنے والوں کو لیاقت میڈیکل کالج میں میں نے تحفظ دیا. اسی وجہ سے 86 میں علی مختار رضوی, رئیس امروئی, انعام درانی, رشید رضوی اور الطاف حسین صاحب خود یہ میرے پاس 86 میں لیاقت میڈیکل کالج چل کر آئے تھے. مجھے ہار پہنائے, مجھے مبارکباد دی کہ ہم آپ کے مشکور ہیں, آپ نے یہاں اردو بولنے والے بچوں کا تحفظ کیا. تو قادر مکسی وہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک آپ کی ذات کا ایک تعلق ہے نا, لیکن پوری قوم پرستی مجموعی طور پر اگر ہم صاف کی بات کریں, جس کے جہاں سے آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا,
یا باقی تنظیموں کی ظاہر ہے کہ وہاں وضاحت آپ نہیں دیں گے، لیکن قوم پرستوں کی بات ایک اگر کی جائے تو مجموعی طور پہ قوم پرستی سے نقصان نہیں ہوا کہ تعلیمی اداروں کے اندر ایک وائلنس ہوا؟ یونیورسٹی کے اندر 2010 تک 5-5 4-4 نوجوان جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہارتے رہے، تو یہ ساری چیزیں بھی تو قوم پرستی کا ایک تحفہ نہیں کہہ سکتے؟ وائلنس ہوتا ہے فیشسٹ سوچ کی وجہ سے. جیسن بعد میں آئی، پہلے جماعت اسلامی تھی، ان کا قبضہ تھا، سکہ چلتا تھا، تھنڈر اسکواڈ ہوتے تھے. کراچی میں تو جی ایس این نہیں تھے، لیکن آپ قتل کی اسٹوری اٹھائیں گے، کراچی یونیورسٹی NED وغیرہ میں بہت سارے واقعات ہیں، اسلامک کالج وغیرہ. پھر پیپلز پارٹی آئی تو پیپلز پارٹی کی PSF پیپلز فیڈریشن تھی، انہوں نے بہت عدم دکا مچایا. جی ایس این تو بعد میں آئی 74 کے بعد. تو 74 کے بعد نیچرلی جو جمشوروں کے ادارے تھے وہاں پیپلز پارٹی کا قبضہ تھا، وہ پیپلز پارٹی کی موجودگی میں اپنی سیاست کرنا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی نے موقع نہیں دیا، رد عمل ہوا، یہ لڑائیاں ہوئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری امیچور پالیٹکس تھی. امیچور پالیٹکس کی وجہ سے اس کے بعد جو تسلسل زیادہ ہوا ہے نا، وہ صرف یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹ یونین پہ بین ہو گیا. جنرل ضیاء نے اسٹوڈنٹ یونین بین کر دی، اس سے آپ کہتے ہیں کہ ایک نیا فساد کھڑا ہو گیا. اسٹوڈنٹ یونین بین ہونے کی وجہ سے وہاں ہر جماعت اپنے آپ کو دادا سمجھنے لگی. ویسے تو اسٹوڈنٹ یونین کا جو الیکٹڈ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوا، وہ سب لوگوں کا پسندیدہ ہوتا ہے اور ریپرزینٹیو ہوتا ہے. آفیشیلی یونیورسٹی بھی اسے آنر کرتی ہے. اب جب وہ یونین ختم ہو گئی اسٹوڈنٹ یونین کی، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اپنی مسلس پاور دکھانے کے لیے آ گئی میدان میں. تو یہ سارا ایک گندا دور، میں اسے گندا دور کہوں گا کہ یہ یونیورسٹیز میں ہوا، جس سے بہت بے گناہ طلباء کا جانی بھی نقصان ہوا، تعلیمی نقصان ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو آپ سے بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا دیا. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. جب بریک کے بعد آئیں گے تو اسی معاملے کے اوپر جو قوم پرستی کی سیاست ہے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا اب کیا نظریہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک.